We have revealed this Quran upon you. The Quran is a tibyan. It has the bayan of everything. The Quran has a bayan of everything. We believe when all Quran was revealed upon the Prophet ﷺ, that is when Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge. Is that clear? So if anyone says the Prophet ﷺ didn't know about Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha, the Prophet ﷺ did not know his Sahabi, Rasulullah ﷺ was on a battlefield, someone asked him a question, the Prophet ﷺ didn't know an answer. We have answers to all of these, but our greatest answer is, was all Quran revealed at that time? Our claim is, we do not believe that Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge throughout his life. We believe that the Prophet ﷺ was blessed with all knowledge after the completion of Quran. And this is a qat'i verse of the Quran. Tibyanan li kulli shay. Quran is a bayan for everything. It's a clarification, explanation, a clear explanation for everything. And this is a qat'i source, qat'i al-thabut, a definitive source of legislation. And this cannot be specified unless you present another definitive source of legislation. You cannot present an indecisive source of legislation. You have to present a definitive source of legislation, a qat'i al-thabut. And remember, this is such a strong daleel. What is this daleel? Any example, anyone asks you, we are plaintiffs in this, we are claimants. What is our claim? Our claim is that the Prophet ﷺ was blessed with all knowledge once all Quran was revealed upon the Prophet ﷺ. Is that clear? Anyone raises a question, but brother, so many Sahaba were martyred. The Prophet ﷺ said them, he didn't know this. We have many answers to that. We will give dalail directly from the hadith of the Prophet ﷺ. We will give dalail directly from the books of hadith, from Sahih Bukhari, that Rasulullah ﷺ knew the purity of Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha. Rasulullah ﷺ had no doubts about the purity of Sayyidah Aisha radiallahu ta'ala anha. He had no doubts whatsoever. That's proven from the hadith of Sahih Bukhari. But you can't raise this question. Why? We would like to ask you a question. Was all Quran revealed? Was all Quran revealed at that time? Our claim is clear. We believe, our claim is that we do not say that the Prophet ﷺ had all knowledge throughout his life. Our claim is that Rasulullah ﷺ was blessed with all knowledge after all Quran was revealed. ये कानून क्लियर हो गया. सारा इल्म कुरान में है, सारा इल्म कुरान में है. जब वो कुरान मुकम्मल तौर पर नाजिल हो गया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल इल्म मिल गया. अब कोई एक वाकया पेश करो जो कतई सबूत हो, जो कुरान की रिवलेशन के बाद हो, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदम इल्म पर दलालत हो. इज दैट क्लियर? अब इस पर फिर चंद इतराज़ात. There's some other objections. But how can Quran have all knowledge? How can we say that all Quran, all knowledge is in the Quran? एक छोटी सी किताब है कुरान, इसमें दुनिया का सारा इल्म कैसे आ सकता है? Remember, we believe that all ilm is in Quran. All knowledge is in Al-Quran Al-Kareem. Everything, even, this is what the Quran says. Surah Nahl, verse 89. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Quran has all knowledge, everything. And then Allah Jalla wa Ala says, ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. Tafsil of everything. And the ulama of the ummah say this everything incorporates every single incident that will happen till the day of judgment. Even this gathering of Mawalid al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, even that is in the Quran. But show me, where is it? Brother, show me. That's what people say, don't they? Open it. Where's my name in the Quran? You know, where's Birmingham mentioned in the Quran? If you say everything is in Quran, where is that in the Quran? The answer to that is, Allah doesn't say that the knowledge of the Quran is for you. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. The knowledge of everything
in the Quran is for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. That is for the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's not for everyone. But I can't see. That's what people say. It's in the Quran. The Quran itself says that everything is in Quran. Sayyidina Hasan al-Basri radiyallahu ta'ala anhu, he says, Allah Jalla wa ala revealed 104 books. And all the knowledge of 104 books is in the 4 books. Quran, Torah, Zabur, Injil. And all the knowledge of the 4 books is in Al-Quran. And all the knowledge of Al-Quran is in Surah Al-Fatiha. And all the knowledge of Surah Al-Fatiha is in Bismillahir Rahmanir Rahim. And all the knowledge of Bismillahir Rahmanir Rahim is in the Ba. And all the knowledge of Ba is in the Nukta of Ba. مجھے نظر نہیں آتا با میں مجھے کہاں اس نقطے میں کیا نظر آتا ہے؟ اس نقطے میں ساری کائنات کا علم ہے. بھئی یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک نقطے میں ساری کائنات کا علم کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے نظر نہیں آتا. جن کو اللہ نے آنکھ دی ہے ان کے لیے, جن کو اللہ نے نگاہ دی ہے ان کے لیے, اللہ کے پیاروں کے لیے, اللہ کے ولیوں کے لیے, اللہ کے بندوں کے لیے اور کونین کے والی کے لیے, محبوب کبریا کے لیے. وہ جب اس نقطے کو دیکھتے ہیں انہیں کائنات نظر آتی ہے, ساری دنیا نظر آتی ہے, انہیں آج کی یہ محفل بھی نظر آتی ہے. اس نقطے میں سب کچھ نظر آتا ہے. اس نقطے میں سب کچھ ہے. باغ کے نقطے میں ارے نہیں تو مجھے تو صرف ایک نقطہ ہی نظر آ رہا ہے. ایک چھوٹا سا نقطہ, اس کے گرد سفیدی ہے. چھوٹا سا نقطہ ہے, اس کے گرد سفیدی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ساری کائنات کا علم کہاں ہے؟ ساری کائنات کا علم مجھے نظر نہیں آتا. تجھے نظر نہیں آتا, آ تجھے دکھاؤں گا, آ تجھے دکھاؤں گا. مثال کے طور پر قاری محمد صاحب ہمارے انتہائی پیارے صاحب, یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی ایک بندہ انکار کرتا ہے. میں کہتا ہوں آؤ قاری صاحب آپ کو ایک منظر دکھاؤں. میں قاری صاحب کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہوں, دیہات میں لے جاتا ہوں. دیہات کے ایک سیدھے سادہ دیہاتی انسان سے ان کے سامنے قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں. اس آدمی کے سامنے میں جا کے کہتا ہوں انسان کی آنکھ کو دیکھو, انسان کی آنکھ, یہ انسان کی آنکھ, یہ کیا ہے؟ یہ آنکھ ایک نقطہ سیاہ ہے. آنکھ کیا ہے؟ ایک نقطہ سیاہ ہے. اس نقطہ سیاہ کے گرد کیا ہے؟ سفیدی. آنکھ کیا ہے؟ نقطہ سیاہ ہے, ایک کالا سا نقطہ ہے, اس کے گرد سفیدی. اس دیہاتی شخص کے پاس قاری صاحب کو بٹھاتا ہوں. میں اسے کہتا ہوں, قاری صاحب دیکھیے گا, میں اسے ایک بات بتا رہا ہوں. کہتے ہیں بتائیں. دیہاتی شخص سن رہا ہے. میں اسے کہتا ہوں بابا جی بات سنیے نہیں, آپ کی جو آنکھ ہے یہ نقطہ سیاہ, اس کے گرد سفیدی ہے, آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں میں آئینہ دیکھتا ہوں. آئینہ دیکھتے ہیں, آئینہ دیکھ کے کہتے ہیں ہاں نظر آ رہی ہے. میں نے کہا بابا جی آپ کو ایک بات بتاؤں, اس آنکھ میں کروڑوں چیزیں ہیں, لاکھوں اللہ کی مخلوقات ہیں. بابا جی کہتے ہیں کیا ہوا بھائی, مجھے تو کچھ نہیں نظر آ رہا, پھر دیکھ لوں کہیں کوئی چیزیں گھس تو نہیں گئی. دیکھا آئینے میں کچھ نظر نہ آیا. کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آتا. کیا بات کر رہی ہو بھائی, لاکھوں چیزیں میری اس چھوٹی سی آنکھ میں کیسے سما سکتی ہیں, یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا جی کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ممکن ہے. میں نے کہا نہیں آپ کو بتاؤں, یہ جو چھوٹی سی آنکھ آپ کو نظر آ رہی ہے نا, اس میں ایک چیز ہے جسے فوبیا کہتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے جسے آئرس کہتے ہیں, اس میں ایک چیز ہے جسے کرسٹلین کہتے ہیں. اسی چھوٹی سی آنکھ میں, یہ جو آپ کو آنکھ نظر آ رہی ہے نا, اسی میں ایک چیز ہے جسے سلری مسلز کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی آنکھ, یہ نقطہ سیاہ, اس کے گرد سفیدی ہے, اس میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں. اس چھوٹی سی آنکھ اور اس کے گرد نقطہ سیاہ میں, اسی میں ایک ریٹنا بھی ہے, اور اسی چھوٹی سی آنکھ میں فوٹو ریسپٹرز بھی ہوتے ہیں. یہی فوٹو ریسپٹرز ہیں, یہ 2 قسموں پر منقسم ہوتے ہیں. ان میں راڈ سیلز ہیں, ان میں کون سیلز ہیں. راڈ سیلز, یہ راڈ سیلز پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس آنکھ میں موجود ہیں. 13 کروڑ راڈ سیلز آپ کی اس چھوٹی سی آنکھ, اسی نقطہ سیاہ اور اس کے گرد سفیدی میں 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں. کونز ہیں کتنے ہیں؟ 70 لاکھ کون سیلز آپ کی اسی چھوٹی آنکھ میں ہیں. یہ آپ کو رنگین اشیاء دکھاتے ہیں, یہ آپ کو کلر چیزیں دکھاتے ہیں. رنگین اشیاء جو آپ دیکھتے ہیں انہی کی وجہ سے دیکھتے ہیں. یہ جو 13 کروڑ راڈ سیلز ہیں نا, یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ اشیاء دکھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے یہ جو کون سیلز ہیں, یہ جو راڈ سیلز ہیں, اتنی تعداد میں آپ کی آنکھوں میں موجود ہیں. اور یہ دنیا کے آپ جو نظارے دیکھتے ہیں نا ڈے لائٹ میں, دن کی روشنی میں, دنیا کی رنگینیاں آپ کو یہ کون سیلز ہی دکھاتے ہیں. اور یہ کون سیلز ایسے ہیں ان میں سے ایک بھی ناکارہ ہو جائے نا, آپ کلر بلائنڈ ہو جائیں, آپ کو رنگوں میں امتیاز کرنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے. آپ کو نظر نہ آئے کہاں سرخ ہے, کہیں نیلا ہے, کہیں پیلا ہے. آپ رنگوں میں امتیاز ہی نہ کر پائیں اگر آپ کا کوئی ایک کون سیل بھی ناکارہ ہو جائے. اور یہ جو راڈ سیلز ہیں نا, یہ کروڑوں راڈ سیلز آپ کی آنکھ میں ہیں. ذرا آپ کی آنکھ میں
یہ صدری مسلز ہیں، یہ جب کانٹریکٹ کرتے ہیں نا تو آپ چیزوں کو بڑا قریب سے دیکھتے ہیں، قریب سے دیکھتے ہیں. جس طرح یہ کیمرہ ہے نا سرور بادشاہ، یہ کیمرہ آپ زوم ان کرتے ہیں نا، جب زوم ان کرتے ہیں تو مجھے قریب سے دیکھتے ہیں، زوم آؤٹ کرتے ہیں تو دور سے دیکھتے ہیں. اسی طرح یہ صدری مسلز ہیں، جب یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو چیزوں کو قریب سے دیکھتے ہیں اور پھر یہ چیزوں کو دور سے دیکھتے ہیں. ابھی میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میں قریب سے دیکھ رہا ہوں، پھر میں یوں دیکھ رہا ہوں تو پورے مجمع کو دیکھ رہا ہوں. میں آنکھیں اٹھاتا ہوں تو آسمان پر ستاروں کو دیکھتا ہوں، چاند کو دیکھتا ہوں. یہ لاکھوں مخلوقات، کروڑوں مخلوقات اسی آنکھ میں سما جاتی ہے. یہ ساری مخلوقات اسی آنکھ میں ہیں. اسی آنکھ میں پردہ چشم بھی ہے، اسی آنکھ میں عضویات عشق بھی موجود ہیں، اسی آنکھ میں بڑی بڑی مخلوقات ہیں. بابا کہتا ہے آپ ایسا کریں، پاگل خانے میں جائیں، اپنا علاج کرائیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے تو اس آنکھ میں کچھ نہیں نظر آتا، اس آنکھ میں یہ کروڑوں چیزیں کیسے موجود ہو سکتی ہیں؟ قاری صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تو بات آپ کی نہیں مان رہا، یہ بات آپ کی نہیں سن رہا، شاید آپ کی بات میں کوئی حقیقت نہ ہو. میں نے کہا تو بابا قاری صاحب چھوڑو اس کو، اور آپ کو ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے ہیں، ایک آنکھ کے معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں. قاری صاحب کو پکڑ کے میں ایک آپٹومیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتا ہوں. اسی آپٹومیٹرسٹ کے سامنے جا کے میں اسے کہتا ہوں یہ چیزیں اس آنکھ میں ہیں. وہ کہتے ہیں بالکل ہیں بھائی، وہ تو سینے سے لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں آپ کو آنکھ کے متعلق کتنا پتا ہے، آنکھ کے متعلق آپ کو اتنا علم ہے. ارے یہ تو صحیح بات ہے. قاری صاحب کہتے ہیں اس نے آپ کی توہین کی، اس نے کہا کہ پاگل خانے میں جا کے داخلہ لو، اسپتال میں جاؤ، یہ آپ کو سینے سے لگا رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا وہ اس کا میدان نہیں تھا، یہ اس کا میدان ہے. وہ اس کا میدان نہیں تھا، یہ اس کا میدان ہے. یہ اسی فن کا بندہ ہے جو جس فن سے تعلق رکھتا ہے اس فن کو سمجھتا ہے، جس کا جس فن سے تعلق ہو وہ اس فن کو سمجھتا ہے. یہ آپٹومیٹرسٹ ہے، یہ اہل نظر ہے. کیا سنا آپ نے؟ یہ بھی اہل نظر ہے نا، اس کا تعلق بھی نظر سے ہے. یہ بھی ایک حوالے سے اہل نظر ہے، اس کا بھی تعلق ایک حوالے سے آنکھ سے ہے، کیونکہ اس کا تعلق آنکھ سے ہے. ایک دوسرا اہل نظر بھی ہوتا ہے، وہ اللہ والا ہوتا ہے. میں نے کہا آئیے آپ کو اب ایک دوسرا منظر دکھاؤں، ایک اور منظر دکھاؤں. میں نے کہا آؤ آپ کو ایک وائز خشک کے پاس لے چلتے ہیں، لیکن روحانیت کی دنیا سے آری ہے، روحانیت کی دنیا سے دور ہے. اس کے پاس قاری صاحب کو میں ساتھ لے کر چلا گیا. ہم نے اسے کہا ہم نے سنا ہے حسن بصری کہتے ہیں، حسن بصری کہتے ہیں باغ کے اس نقطۂ سیاہ میں ساری کائنات موجود ہے. باغ کے اس چھوٹے سے نقطے میں ساری کائنات موجود ہے، ساری دنیا کے علوم موجود ہیں، ہماری آپ سے آج کی ملاقات بھی موجود ہے. وہ کہتا ہے ارے نہیں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے تو فقط ایک نقطہ نظر آ رہا ہے، تم کہتے ہو ساری کائنات موجود ہے، اس میں ساری کائنات کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے نظر نہیں آ رہی. میں نے کہا بھائی کیا ہر نظر آنے والی چیز پر ہی اعتقاد رکھا جاتا ہے؟ کیا اللہ نظر آتا ہے تمہیں؟ کیا اللہ نظر آتا ہے؟ کہا نظر نہیں آتا. تو ہم نے کہا پھر اللہ کو مانتے کیسے ہو؟ اگر نظر آنے کی وجہ سے ہی عقیدہ رکھا جاتا تو اللہ نظر نہیں آتا، اسے کیوں مانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں مجھے تیری بات سمجھ نہیں آتی، تجھے میری لیے چل دور بھاگ جا بھاگ جا. قاری صاحب نے کہا ارے میرے استاد کی توہین کرتا ہے. انہوں نے دیا اسے مارا مکہ اس کے سر پر، مارا مکہ اس کے سر پر مارا. اس نے کہا ارے مجھے بہت درد ہو رہا ہے، مجھے بہت درد ہو رہا ہے. قاری صاحب نے کہا درد دکھاؤ، کہاں ہے؟ بھائی جو اگر صرف اسی کو مانتے ہو جو نظر آتا ہے تو درد نظر آ رہا ہے تو دکھاؤ. ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، ہمیں درد نہیں ہے. بہرحال ہم وہاں سے واپس آئے. میں نے کہا چھوڑو اس مردود کو، اس کو یہی رہنے دو. ہم واپس آئے. میں نے کہا آؤ آپ کو ایک اللہ والے کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں، آپ کو ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لیے جاتے ہیں. قاری صاحب کو میں اپنے ساتھ لے کے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لے کے آیا. میں نے کہا اللہ کے ولی سے اب پوچھتے ہیں، اب اس سے پوچھتے ہیں. اللہ کے ولی سے وہی سوال کرتے ہیں. ہم نے اللہ کے ولی سے وہی سوال کیا، وہی کوشچن کیا. ہم نے کہا اللہ کے ولی تو ہمیں بتا. ہمیں بتایا گیا ہے کہ باغ کے اس نقطۂ سیاہ میں ساری کائنات کا علم موجود ہے، ساری دنیا کا علم موجود ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا علم موجود ہے. کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے کہ اس باغ کے نقطۂ سیاہ میں کائنات کا علم موجود ہے؟ کیا یہ اسلامی عقیدہ ہے؟ ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے آج جو ہماری تجھ سے ملاقات ہو رہی ہے، اس ملاقات کا ذکر بھی اس نقطے میں موجود ہے، اس نقطے میں نظر آتا ہے. کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ عقیدہ اسلامی عقیدہ ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا ارے تم مجھ سے پوچھتے ہو کیا یہ عقیدہ رکھنا جائز ہے یا نہیں؟ آؤ تمہیں قرآن کھول کے دکھانا دوں کہاں ہے ہماری تمہاری ملاقات.
और तुम्हें दिखा दूं, कुरान खोल के अभी दिखा देता हूँ। इस मुलाकात का जिक्र कुरान में भी मौजूद है। कारी साहब ने कहा, अरे ये क्या है, ये क्या हो गया? मौलवी साहब तो कह रहे थे कुछ नजर नहीं आता, ये कहते हैं अभी दिखा देता हूँ। मैंने कहा उस ऑप्टोमेट्रिस्ट और उस जाहिल देहाती के माबैन मुकारना कर लो, मुवाजना कर लो, उससे सबक हासिल कर लो। उसे कुछ नजर नहीं आया। उसने मुझे पागल कहा, उसने मुझे दीवाना कहा। ऑप्टोमेट्रिस्ट ने मुझे सीने से लगाया क्योंकि उसका ताल्लुक निगाह से था, उसका ताल्लुक आंख से था। वो आंख की बात को जानता था। इसी तरह उस वाइज़े खुश के पास लेकर गए, उसने किसी बात को न समझा। इस अल्लाह के वली ने देखा, इसने कहा आओ आओ, मैं तुम्हें अभी अपनी मुलाकात इसी कुरान से दिखा सकता हूँ। क्योंकि अल्लाह का वली कुरान खोलता है तो उसे सारी कायनात नजर आ जाती है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर एक आम वली कुरान की इन्हीं आयात को देखे, उसे कायनात नजर आ जाए, तुम्हारा क्या ख्याल है? और इन्हीं आयात को कौनैन के वाली आलिमे इल्मे माकाना वमा यकून देखें तो उनके मुशाहदात का आलम क्या होगा? और बाकी सब तो कुरान की इन आयात को देखते हैं, बाकी सब तो कुरान की इन आयात को देखते हैं, इन हुरूफ को देखते हैं, इन कलिमात को देखते हैं। ये कलिमात क्या है, ये आयात क्या है? कुरान अल्लाह की सिफत है, वो इन आयात को देखते हैं। आका ने फकत आयात को नहीं देखा, आका ने फकत आयात को नहीं देखा, वो तो आयात को देखते हैं। आका ऐने ज़ात को देखते हैं, ऐने ज़ात को देखते हैं, ऐने ज़ात को देखते हैं। और जब आका ऐने ज़ात को देखते हैं तो उनके मुशाहदात का आलम क्या हो जाता है? मुझे कहने दो, मैं नहीं कहता, बरेली का मुहद्दिस कहता है, बरेली का कलंदर कहता है। अरे और कोई गैर किया तुमसे निहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। इस कुरान में कायनात की हर शय का जिक्र है, हर शय का जिक्र है। अब कोई कहीं मैं नहीं मानता। If someone still claims I do not accept this, a simple answer, simple example. I've got my DVD here. Have a look at this. In this DVD, there's a detailed lecture in this. In the beginning, there are clips, footage from Pakistan, France, Holland, Switzerland, Canada, States, many examples. I don't know, there's a lot of things in this DVD. If I take this to a villager, someone who has no knowledge of DVDs, a common person, I take this DVD to him and I say to him, Pakistan is in this, France is in this, Azad Kashmir is in this, America is in this. Remember the Prophet ﷺ said, there is a zahir to the Quran, there is a zahir to the Quran, and there is a button to the Quran. Quran has an inward meaning and an outward meaning. One is what you see apparently, and then there is a hidden meaning to the Quran. That is what the Prophet ﷺ knows. And the awliya, they know that through Rasulullah ﷺ. I say to him, then all these countries are in this DVD. He will laugh at me. He will say, I can't see it. I can see a bit of writing here. You know, it describes where the lectures have taken place. Okay, I can't see anything else. That's the only thing I can see in that. What will you say to him? You will say to him, Babaji, in order for you to see everything, in order for you to have the knowledge of everything and see everything that we claim, put this in the DVD player. Take this DVD out, place it in the DVD player, and then you will see everything on the screen. Everything is in this Quran. Everything is in this Quran. I can't see it. You can't see it. When this Quran is placed in the heart of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then watch everything on the screen of the Nabuwah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You will be able to see the entire world. When this Quran is placed
in the chest of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And see this on the screen of the books of hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Everything will be in front of you. That was the second reason. Second reason. People say there are certain incidents that took place in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. We say our claim is clear. Everything is in Quran. All knowledge is in Quran. Do I say that? Am I claiming this? The Quran itself says it. Allah says it. I've presented two verses of the Quran. Two verses of the Quran. The Quran says every knowledge is in the Quran. So in the future, anyone mentions certain incidents that took place in the life of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, what is our answer? Simple. Was all Quran revealed? When the Prophet sallallahu alaihi wasallam, apparently according to your explanation, said that I do not know, was all Quran revealed at that time? Present an example when all Quran was revealed upon the Prophet sallallahu alaihi wasallam, provided that that example is qat'i. Two hurdles, two obstacles. These were the two reasons. Third reason, there are certain verses of the Quran, certain ayat of the Quran in which apparently it seems as if Allah Jalla wa Ala is saying that the Prophet sallallahu alayhi wasallam doesn't have the knowledge of the unseen. There are some verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says that the Prophet sallallahu alayhi wasallam has the knowledge of the unseen. And Allah Jalla wa Ala blesses the makhluk of Allah with the knowledge of the unseen. And there are other verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen. Now what do we do now? Apparently there is a contradiction. For example, Allah says in the Quran, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِيَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ. Surah Al-Imran, verse 179. Allah says Allah Jalla wa Ala does not inform everyone of the knowledge of the unseen, but He chooses. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ, from His Rusul, from His messengers, and He blesses them with the knowledge of the unseen. One verse of the Quran. Another Quranic verse, عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدٍ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ. Surah Jinn. Allah says that Allah blesses His messengers with the knowledge of the unseen, those with whom He is pleased. Another verse of the Quran, وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَنِيٍ. Another verse of the Quran, ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ. All of these Quranic verses. Allah says, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. These are all Quranic verses to prove that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Allah says, وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّ عِلْمًا. Allah says, وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. About Sayyidina Isa alayhi salam. Allah says, وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Surah An'am, verse 75. In all of these verses, Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. But there are also certain verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen. Such as قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. Allah also says وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. Allah also says وَعِنْدَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ. Allah says قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. All of these Quranic verses, apparently they denote the meaning of the prophets of Allah not having the knowledge of the unseen. So we've got two kinds of verses of the Quran. One, those verses in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. Is that clear? One, Allah is saying only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. That is one. And the other group of ayat of the Quran, in that Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Do you see? Now apparently there is a contradiction. Apparently there is a ta'arud, contradiction. And Allah says in the Quran, لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. If the Quran was from other than Allah, then you would have found contradiction in the Quran. Then they would have, if there was a contradiction in the Quran, that means the Quran is not from Allah. لو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
So if there is contradiction in the Quran, that means Quran is not from Allah. It's not a book of Allah. Is that clear? Now apparently we see a contradiction only. Apparently we see a contradiction. Some verses of the Quran, Allah Jalla wa Ala says, only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. In the other verses of the Quran, Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Do you see? If Maulana Riyaz Sahib, if he says milk is white, then he says milk is red, the color of milk is red. Is there a contradiction in that or not? Tell me, brothers. One statement is true, the other is false. That means that he's telling a lie. Yes? If he says the color of milk is white, then the same person says it is red. That means there's a lie in his statement. Is that clear? If Allah says that only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen, we've got about 10 verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen. And then we've got many verses of the Quran in which Allah Jalla wa Ala says that the prophets are blessed with the knowledge of the unseen. Apparently there's a contradiction. Now how do we explain that? If a non-Muslim comes to you and he says to you, your Quran says that if Quran was not from Allah, there would have been a contradiction in the Quran. Now we see a apparent contradiction in the Quran, so that means Quran is not from Allah. What is the explanation? How do we eliminate the contradiction? How do we explain this? Simple. Our ulama have explained this. There is no contradiction. The contradiction is in your understanding. In the Quran there is no contradiction. The contradiction is in our understanding. How? When Allah Jalla wa Ala says, only Allah has the knowledge of the unseen. When Allah says only Allah has the knowledge of the unseen, the meaning of that is, independently, only Allah has the knowledge of the unseen. Independently, Zati, personal knowledge of the unseen is the attribute of Allah Jalla wa Ala. The only one who was never given the knowledge of the unseen by anyone is Allah. When Allah says the prophets do not have the knowledge of the unseen, meaning they do not have the knowledge of the unseen the way Allah has the knowledge of the unseen. Meaning their knowledge of the unseen is not independent. They are dependent upon Allah. Allah's knowledge of the unseen is Zati. And the Prophet's knowledge of the unseen is not Zati. Zati means personal, not given. And when it's given, it's called Atai. When Allah Jalla wa Ala says only Allah has the knowledge of the unseen, and the prophets do not have the knowledge of the unseen, that means Allah Jalla wa Ala is saying only Allah is independent in knowing the unseen. Is that clear? Allah was not given the knowledge of the unseen. It wasn't granted to Allah by anyone. Allah's knowledge of the unseen is His personal knowledge. He is independent in knowing the unseen. And when Allah says the prophets do not have the knowledge of the unseen, what kind of knowledge of the unseen? Independent knowledge of the unseen, they do not have it. Is that clear? Now let's move on to the other verses of the Quran, in which Allah Jalla wa Ala says the prophets have the knowledge of the unseen. What is the meaning of that? Their knowledge of the unseen is Atai. It is given to them. Do you see? When Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen, the meaning of that is they have the knowledge of the unseen. Which knowledge of the unseen? Zati. Is it Zati? If it was Zati, then there would have been a contradiction. But it's not Zati. He's referring to Atai. The knowledge of the prophets is Atai. It is something that is given to them. Is that clear? Do you understand? A non-Muslim, an Orientalist, he comes to us and he says, look, there's a contradiction in the Quran. Allah says only Allah has the knowledge of the unseen. The prophets do not have the knowledge of the unseen. In other verses of the Quran, Allah says that the prophet has knowledge of the unseen. What is your answer to that? If there is no contradiction in the Quran, we see a contradiction. Our answer is clear.
We will say we divide the knowledge of the unseen into two types. The first is Zati, the second is Atai. Is that clear? When Allah says only Allah has knowledge of the unseen, meaning independently only Allah has knowledge of the unseen. The prophets do not have the knowledge of the unseen independently. And when Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen, what does that mean? It is given to them. There is no contradiction. Is there a contradiction? Now if someone says, I do not believe in this division of Zati and Atai, what does that mean? If someone says, I do not believe in this division of Zati and Atai, you shouldn't divide it into Zati and Atai, what does that mean? If he says, I do not believe that the prophets have the knowledge of the unseen, then he will be denying many verses of the Quran in which clearly Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen. And denying some Quran is kufr. I found a brother who was researching and he was so confused about this matter. He started to count the number of verses of the Quran. He says, if there are more verses in the Quran stating that the prophets have the knowledge of the unseen, then I will accept that. Now that's the mentality. Think about it. He said, if there are more verses of the Quran stating that Allah only has knowledge of the unseen, so if there are 15 verses stating that only Allah has knowledge of the unseen, and there are 10 verses of the Quran stating that the prophets have the knowledge of the unseen, then I will believe, since there are more verses of the Quran stating that the prophets don't have the knowledge of the unseen, I will say only Allah has knowledge of the unseen. Al-ayazu billah. That's the manhaj, that's the understanding. They don't understand that even if you deny one verse of the Quran, you will become a non-Muslim. Even if you deny one verse of the Quran, you will become a kafir. You will become a non-Muslim. There can never be a contradiction in the Quran. This is why we say, do not say Quran and Sunnah only, Akhi, Quran and Sunnah. Quran and Sunnah. When you follow Quran and Sunnah yourself without the explanation of the Salafus Salihin, without the explanation of the ulama and the sanad of the ulama, then that is the result of that you'll begin to count the number of verses of the Quran. If there are more verses of the Quran supporting one thing, I'll believe in that and I'll deny all the other verses of the Quran. We say we act upon both verses of the Quran. We believe, yes, only Allah has knowledge of the unseen, meaning independently, only Allah has knowledge of the unseen. And we believe that the prophets also have the knowledge of the unseen. The meaning of that is that they depend upon Allah in attaining the knowledge of the unseen. We believe in both verses of the Quran. I'll give the same example. Allama Riyaz. Your student comes to you. He brings a glass of milk. He gives you a glass of milk. A student of Allama Riyaz comes to him and gives him a glass of milk. He says, Allama Sahib, what is the color of this? Allama Riyaz says, the only color of milk is white. Concentrate everyone, concentrate. He says the only color of milk is white. He says, okay. He goes back, brings another glass of milk. But he pours some drink in it, Ruh Afza. Changes the color, changes into red. He asks, Ustad Sahib, Allama Sahib, Sheikh Sahib, what is the color of this? He says red. The color of this is red. He says, okay. He goes to his friends, he approaches his friends, and he says, Allama Riyaz Sahib says, the color of milk is white. Then he says, the color of milk is red. He says the color of milk is white. Then he says, there's a contradiction in his statement. There's an apparent contradiction. Brother Habib Jami says, let me find out. Let me investigate. He approaches Allama Riyaz Sahib and he says that people are claiming that there's a contradiction in your statement. You say that milk is white. And the first time he approached you, you said the only color of milk is white. And now you're saying that the color of milk is red. He said, no. When I said that the color of milk is white, what I meant by that is that the Zati color of milk is white. The Atai color of milk changed into red. The personal color of milk, Zati color of milk was white, but Atai color of milk was red.
Brother Habib, he approaches all the friends and he says, people, what he meant by the color of milk was that the personal, Zati color, the original color of milk is white. Zati color of milk is white. Atai color of milk is red. So there is no contradiction in his statement. There is no contradiction. He is not a liar. The other person says, no, I'm not calling my teacher a liar, but I don't understand this Zati and Atai business. I do not believe in this division of Zati and Atai. You will understand, this person is claiming to be a loyal student of Allama Riyaz, but he's trying to prove that Allama Riyaz is a liar. Why? By denying the division of Zati and Atai, he's trying to prove that he's telling a lie. Yes, and you know Brother Habib is a loyal friend of Allama Riyaz. When he is dividing Zati and Atai, he's saying there is a division. That means that he is trying to prove that he is honest. Is that clear now? Allah says, only Allah has the knowledge of the unseen. Then Allah says that the prophets have the knowledge of the unseen also. Imam Ahmad Raza says, divided into two types, Zati and Atai. Imam Ahmad Raza rahimahullah. Imam Ahmad Raza rahimahullah. He divided it into Zati and Atai. Remember, my subject here is not Ilmul Ghayb. I'm not talking about Ilmul Ghayb. I am only trying to prove one thing, that the Prophet ﷺ knows each and every one of us. Ilmul Ghayb is a vast subject. That's a big subject. In that, anyone wants to talk to me about the knowledge of the unseen itself, just the linguistic meaning of ilm, he has to define ilm in mantiq. He has to define ilm according to the terminology of the philosophers. What do the philosophers say about ilm? What is the lughawi ma'na of ilm, istilahi ma'na of ilm, the meaning of ilm in aqidah, the meaning of ilm in mantiq, then the meaning of ghayb. That's a different subject. At the moment, I'm trying to answer the first three obstacles, three things. What's the first thing? It is shirk. It can't be shirk. You believe about the ilmul ghayb of the angel of death and Satan. It's not shirk. Then how can he be shirk for Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?